हश्र कश्मीरी, शाही ड्रामा, पहलवान सुखन, इमाम बख्श नासिक, इनका उर्दू अदब में एक अहम काम है। इन्होंने उर्दू के बहुत ज्यादा जो सख्त अल्फाज थे जो बहुत पहले इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे है सू, सूरज, ये पुराने लफ्ज हैं, ये उर्दू में पहले इस्तेमाल होते थे, पहली लैंग्वेज में। इन्होंने ये किया कि इन अल्फाज को खत्म कर दिया, पुराने अल्फाज को, और नए अल्फाज जुबान में राइज किए। यानी सूरज, अब हम इसे क्या कहते हैं, और ये चश्म, अब हम इसे क्या कहेंगे, आंख। आम अल्फाज उर्दू में ले आए थे, ठीक है। उसके बाद है बुलबुल हिंद। आपको पता है ये कौन है जी, कौन है बुलबुल हिंद? दाऊद दहलवी। इनके साथ एक अहम हवाला वाबस्ता है। इनका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, असल नाम मोहम्मद इब्राहिम है, और ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उस्ताद हैं, ठीक है। मुसव्विर गम अल्लामा राशिदुल खैरी। इनके हवाले से एक और अहम बात भी बताई थी, इन्हें क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? चलें ठीक है, अच्छी बात है, कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। मुसव्विर फितरत ख्वाजा हसन निजामी। मुसव्विर मशरिक, मुसव्विर मशरिक कौन है? अब्दुल रहमान चूताई। इसके बाद आती हैं शायर मशरिक। जी सवाल रिपीट कीजिएगा। सूफी शायर के हवाले से किसका नाम बताया था? सूफी शायर तसव्वुफ के हवाले से उर्दू अदब में, वेरी गुड। वैसे मीर दर्द ही एग्जैक्ट होगा, अल्लामा इकबाल की गजलों में पाया जाता है तसव्वुफ। इसके बाद बोर्ड मार कर ले आए कोई बच्चा जी, नीचे नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर लिखिए सूफी शायर मीर दर्द। जी बताइए सर। मुसव्विर मशरिक, मशरिक। यहाँ पर ये एक अहम पॉइंट है, ये चीज आप देख लें। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में अल्फाज का घुमाव फिराव एक कॉमन बात है, ठीक है। तो मुसव्विर गम और मुसव्विर फितरत पूछा जाए तो ये, और मुसव्विर मशरिक और शायर मशरिक, कंफ्यूजन इसमें होती है मुसव्विर मशरिक कौन है या कौन कहलाते हैं। नीचे ऑप्शन अल्लामा मोहम्मद इकबाल का होता है, और हमारे माइंड में शुरू से ही सेट है कि शायर मशरिक जो भी हैं वो क्या है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। लफ्जों के घुमाव फिराव से अल्फाज की नौइयत और उनकी जो मुकम्मल वो मफहूम है तब्दील हो जाएगा, आप एग्जैक्ट ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? क्लियर है? नेक्स्ट लिखें।
حسینہ یا اللہ آقائے اردو آقائے اردو کون ہے؟ مولانا محمد حسین. اب یہاں پر وہی لفظوں کا ہیر پھیر نظر آئے گا. بابائے اردو ویری گڈ. مولوی عبدالحق. ان دونوں کا اردو ادب میں بہت زیادہ کام ہے. انہوں نے اردو کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آئیں گے یاسیت کا امام. یاسیت کا امام. فانی بدایونی. فانی بدایونی. کیفیت کہیں گے قنوتیت کو. جس بندے کو زندگی میں کوئی رمق نظر نہ آئے، کوئی خوشی نظر نہ آئے، وہ قنوتی ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے زندگی ایک بوجھ ہے. اس بندے کا نام اردو ادب میں زندگی ایک بوجھ کے نام سے یاد کر لیں گے، وہ زیادہ بہتر رہے گا. یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے رئیس المتغزلین. یہ جدید غزل کے امام بھی کہلاتے ہیں. حسرت موہانی کا اصل نام کسی کو آتا ہو؟ سید فضل الحسن. رومانی شاعر اختر شیرانی. اردو ادب میں عورت کو بطور مجسم انہوں نے سامنے لایا ہے. اس سے پہلے شاعری میں ذکر ملتا تھا محبوب کا، محبت کا، عشق کا، لیکن بطور مجسم ایک عورت کو خیالی پیکر سے حقیقی پیکر میں یہ بندے لائے ہیں. رومانی شاعر اختر شیرانی. سرتاج الشعراء خدائے سخن. میر تقی میر. یاسیت کا امام اور سرتاج الشعراء، ان دونوں کے آپشنز میں یہ بھی غم کے شاعر کہلاتے ہیں، لیکن ان کے ہاں غم اس قدر حاوی نہیں ہوتا کہ یہ زندگی سے بیزار نظر آئیں. ان کے ہاں غم زیادہ حاوی نظر آتا ہے. لسان القوم کون ہے؟ یہی تو آپ اٹکے ہیں. صفی لکھنوی. اور لسان العصر ویری گڈ. سنم اس بار تیاری کر لی ہے آپ نے؟ کچھ بہتر ہے؟ افرا بھی آئی ہوئی ہیں. امام الہند ابوالکلام آزاد. کیا آپ کو اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ اس سے زیادہ بس ایک ورڈ آ سکے گا بورڈ پہ اگر اس سے زیادہ بڑا لکھوں. ابوالکلام آزاد. اب یہ آزاد محمد حسین آزاد ذہن میں رکھیے گا کائنڈلی. امام الہند ابوالکلام آزاد. ابوالآبا میر تقی میر. رئیس الاحرار
ہاں جی، رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر. اس کے ساتھ مولانا ظفر علی خان کا ایک لقب ہے رئیس الاحرار کے ساتھ. کچھ یاد آ رہا ہے؟ ایک رئیس الاحرار ہے اسی بار سید الاحرار. سید الاحرار یہ ہے حسرت موہانی. اب یہاں پر الفاظ پر غور کیجیے گا. کائنڈلی سے ریز کر دیں اگر لکھ لیا ہے تو. لکھیے سب نے. کون سے دو رہ گئے ذرا بتائیے گا. سیکنڈ لاسٹ اور یہ لاسٹ سے لسان القوم صفی لکھنوی. لسان القوم صفی لکھنوی اور لسان العصر اکبر الہ آبادی. صفی لکھنوی لکھنؤ سے لکھنوی. صفی ہے صفی. باقی سب نے لکھ لیا ہے. یہ پورشن تو ریز کر دی. رئیس الاحرار احرار ریز کرتے لکھ لیا ہے آپ نے. لکھ لیا ہے. یہ ریپلائی نہیں کرتے آپ ریز کریں. ٹھیک ہے. اس کو سمجھیں گے. سمجھنے کی چیز ہے. ذرا غور سے پڑھیں گے سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے. ہاں جی یہ عربی زبان کا لفظ ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ بکھرا ہوا منتشر. اسے ہم کیسے پہچانیں گے؟ نثر کیا چیز ہے؟ جیسے یہ ترتیب میں نعریں لکھی ہوئی ہے یہ نثر ہے. جس کا مفہوم آپ تک واضح انداز میں پہنچ جائے آپ کو سمجھ آ جائے کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے اگر الفاظ مشکل نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم خلاصہ جات لکھتے ہیں نثر میں وہ تحریر جو آسانی سے سمجھ میں آ سکے سلیس اور سادہ انداز میں لکھی جائے نثر کہلائے گی. وہ تحریر جو عام گفتگو کی طرح لکھی جائے اس میں شرط کیا ہے؟ منظوم نہ ہو. منظوم نہ ہو سے مراد ہے شاعری کی شکل میں نہ ہو. چاہے وہ نظم ہے ویسے منظوم نظم کو کہتے ہیں یا پھر وہ غزل ہے. نثر کی سمجھ آ گئی ہے. جیسے لائنیں لکھی ہوئی ہے یہ نثر ہے. اگر شعری انداز میں لکھا جائے چاہے وہ غزل ہو چاہے وہ نظم ہو وہ نثر نہیں کہلائے گی. نظم کہلائے گی یا غزل کہلائے گی.